لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک واقعہ قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن سے مولا کوہ طور پر کلام کیا کرتا تھا، جن کو ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، عظیم پیغمبر، عظیم نبی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہوا کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک نیک بندے کی جستجو کے اندر لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ اس نیک بندے کی جستجو اور لمبے سفر کی وجہ کیا تھی؟ اس سے علم حاصل کرنا۔ کس طریقے سے؟ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم والے سے، اس نیک بندے سے جو کچھ کہا اسے قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نیک بندے کو پا لیا تو کیا عرض کیا؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھلائی گئی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، اس نیک بندے کے پاس جو ایجوکیشن تھا، اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ جو آپ کے پاس دانش مندی ہے میں بھی اس سے کچھ حاصل کر سکوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر! انہوں نے جواب میں کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ یہ اس نیک بندے نے جواب میں کہا، لیکن اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب میں جو فرمایا وہ قرآن کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، ایجوکیشن کے سلسلے میں کلیم ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، مزید ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ ایک نیک بندے کی تلاش میں نکلتے ہیں جن کے پاس کچھ علم تھا، اور پھر ان کے پاس جانے کے بعد جو کچھ آپ نے کہا وہ آپ نے بھی سنا، اور اس کے بعد جو وہ نیک دل نے جواب دیا اسے بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب یہاں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں اور آپ محسوس کریں کہ ہم اپنے آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو کہتے ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا حضور کس چیز کو اپنے اندر زیادہ چاہتے تھے اور کس چیز کی تڑپ سرکار میں زیادہ تھی، اور ہم نام لیوا اپنے اندر کس چیز کی زیادہ تڑپ پاتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا حضور اپنے لیے کیا چیز زیادہ چاہتے تھے؟ تو خود رب نے حضور سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے محبوب آپ کہیں کہ اللہ مجھے زیادہ علم عطا فرما، علم عطا فرما، ایجوکیشن عطا فرما۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بچوں کو فکر رہتی ہے ایس ایس سی کے اندر اچھے پرسنٹیج لانے کی، 12th میں اچھے پرسنٹیج لانے کی، لیکن کالج جانے کے بعد، جونیئر کالج کے اندر جانے کے بعد یا اور کالج میں جانے کے بعد ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے، وہ اپنے مقصد سے قدم ہٹا بیٹھتے ہیں اور مقصد فراموشی کے اندر اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ پھر ان کا مستقبل، ان کا فیوچر داغدار بھی ہو جاتا ہے اور ان کے مستقبل کی تابناکی دور تک کہیں نظر نہیں آتی۔
اور یہ معاملہ ایجوکیشن کے جذبے کے حوالے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف مردوں کے اندر یہ جذبہ رہا، بلکہ خواتین اسلام کے اندر بھی ایجوکیشن کا اتنا عظیم جذبہ رہا کہ میں اگر ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تو میری بہنیں اس جذبے کے حوالے سے سننے کے بعد اپنی کوتاہی کو دور کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ملتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر چلو چلتے ہیں آج ام ایمن سے مل لیتے ہیں۔ یہ ام ایمن کون تھی؟ یہ ام ایمن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دایا تھی، خادمہ تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کرتے تھے ام ایمن کا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی ملنے ان کے یہاں چلے جایا کرتے اور بڑے احترام سے ان سے ملا کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یہ پلان بنایا کہ چل کے ہم بھی ام ایمن سے ملتے ہیں۔ گئے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صحابہ کو دیکھنے کے بعد وہ آبدیدہ ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام ایمن تم جانتی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بہتر مقام پر اس وقت موجود ہے، اللہ کے قریب ہیں، رو کیوں رہی ہو؟ اب ان کا جواب میری بہنیں سنیں اور ہر مرد بھی سنیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا اے ابو بکر و عمر، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بہتر مقام پر ہیں یا نہیں، میں تو صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سرکار تھے تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس لیے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ لیکن سرکار اگر ہمارے درمیان ظاہری طور پر جسمانی حیات کے ساتھ ہوتے تو وہی آتی رہتی اور ہمارا ایجوکیشن بڑھتا چلا جاتا۔ آپ سوچئے، یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری قوم کے نوجوان ایجوکیشن کے اندر قطعی طور پر اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جو سیریس اور سنجیدہ نظر آتے ہوں، یا ان کے پاس کوئی پلاننگ ہو جس کو وہ اسٹارٹنگ سے اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور کر رہے ہوں۔ نہیں، سنی دعوت اسلامی کی جانب سے کیریئر گائیڈنس کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کس طریقے سے پیچھے ہے۔ ہمارے نوجوان جانتے تک نہیں کہ انہیں آگے کس فیلڈ کے اندر بڑھنا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے حوالے سے خود متعین کریں کہ ہمیں کیا بننا ہے۔